آج ہم وزیر اعظم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سال 2020 میں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ معیشت کے کئی اہم شعبوں میں بہتری آئی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا دوسرا سال، وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان کا دوسرا سال، ان کی حکومت اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی ناکام ترین اور بدترین ناکامیوں کا بھی سال ہے۔ یہ خبر دے رہا ہے کہ حکومت کئی کلیدی معاملات میں نااہلی، بد انتظامی میں بری طرح سے اس وقت اس کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے جو اہم ترین اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ عمران خان کو اٹھنا ہوگا، پورے نظام کو جھنجھوڑنا ہوگا، ورنہ گیند گاڑی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کے طوفان ہے، اور مہنگائی کا طوفان کی سب سے بڑی وجہ حکومت کی بد انتظامی، حکومت کی نااہلی، حکومت کا نہیں اندازہ لگانا ہے، اور حکومت کو اس کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ گندم کے بحران اور کپاس کی فصل میں تباہی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ گندم کی فصل خراب ہوئی ہے، کپاس کی فصل خراب ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار پر اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب قومی کارپوریشن اور سرکاری خزانے سے بدستور سالانہ 1000 ارب روپے ہڑپ کر کے ملک کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک رتی موومنٹ نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں، مگر پی ٹی آئی کی حکومت دوسری جانب جو پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے اس میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ جہاں پر آئی تھی آج بھی 16 ماہ بعد بھی پرائیویٹائزیشن کے مسئلے پر بھی وہیں کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناکامیوں کی لسٹ میں 1.5 سال سے کنسٹرکشن انڈسٹری کا منجمد ہونا بھی ہے۔ تعمیراتی سیکٹر کے لیے جامع پیکج کے اعلانات در اعلانات، تاریخیں در تاریخیں آئیں، مگر ایف بی آر کی جانب سے بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے خصوصی اسکیم اور ایک ان کے لیے خصوصی ٹیکس رجیم یا فکس ٹیکس کی باتیں بھی سامنے آئیں، اس کی بھی تاریخیں آئیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی 3 درجن صنعتوں کا پہیہ چلانے والی کنسٹرکشن انڈسٹری 16 ماہ سے ساکت ہے۔ روزگار پیدا نہیں ہو رہا، 42 انڈسٹریز متاثر ہو رہی ہے، سیمنٹ اسٹیل انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور یہ پوری صورتحال، مجموعی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کو پورے نظام کو جھنجھوڑنا ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ 2020 ملک کے لیے تنزلی کا سال نہ بن جائے، ان کی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے، عمران خان کے اپنے امیج کو جو وہ بے انتہا محنت کر رہے ہیں، جو صبح شام محنت کر رہے ہیں، اس کو بھی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کی کپتانی کا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ کلیدی معاملات میں ان کی حکومت 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اس کی اہمیت مثال کے طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی کیا اہمیت ہے، عمران خان درجنوں بار اس کو اجاگر کر چکے ہیں، مگر اس میں 1 انچ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جو یہ 2020 میں ہم نے اب روزگار دینا ہے لوگوں کو، اور روزگار کے لیے سب سے بڑا پروگرام 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پاکستان کے اندر اگلے 4 سالوں میں، اور اس سے یہ جو گھر بنانے کا ہمارا ہے، اس سے انشاءاللہ 40 انڈسٹریز چل پڑیں گی۔ 40 انڈسٹریز جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو چل پڑتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ بے روزگاری بات کی بات ہے، اس وقت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ روٹی خرید سکیں، وہ گیہوں خرید سکیں، آٹا خرید سکیں۔ دوسری جانب پاکستان کی ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہوں گی، پاکستان کی فصلیں خراب ہوئی ہیں، اس سال گیہوں کا بحران ہے اس ملک میں جو گیہوں ایکسپورٹ کرتا تھا۔ کاشتکاری کا جدید نظام نہ ہونے کی وجہ سے، سیڈز کا، بیجوں کا بھرپور اور مؤثر اور جدید ریسرچ کی بیس پہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی پیداوار تو پہلے ہی کم تھی، رہی صحیح کسر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے غلط سرکاری اندازوں اور کرپشن نے پوری کر دی۔ اس سال میں ملک میں 24 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی، جبکہ ٹارگٹ 26 ملین ٹن رکھا تھا، یعنی کہ لگ بھگ 2 ملین ٹن گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی، لیکن پچھلے سال کی 3.5 ملین ٹن گندم ذخیرے میں موجود تھی، یعنی ضرورت سے زیادہ گندم بہرحال موجود تھی، مگر وفاق اور صوبوں کی جانب سے گندم کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اندازہ ہی نہیں لگا۔ یہ ہے نااہلی، بد انتظامی کی بدترین مثال، جس نے کہ ملک کو اتنا بڑا آٹا بحران دیا ہے، مگر اس کا کسی کو ابھی تک ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 ماہ پہلے 6.5 لاکھ ٹن
ٹن گندم سستے داموں ایکسپورٹ کرنے والا ملک پاکستان اب مہنگے داموں میں 3 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. کیا نظام ہے, کیا نااہلی ہے, کیا بد انتظامی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور اس کی بھی دستیابی جب ہوگی, یہ 3 لاکھ ٹن کب آئے گا؟ جب ہماری اپنی گندم کی فصل تیار ہو چکی ہوگی. بہت ہی نااہلی اور بد انتظامی کی بھرپور مثال ہے. اس سال صرف گندم ہی نہیں, ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہوا. کپاس کی فصل بھی موسمیاتی تبدیلیوں, بیجوں میں چور بازاری, ریسرچ کے فقدان اور غلط پلاننگ کی وجہ سے شدید گھاٹے میں رہی ہے. اس سال کپاس کی 15 لاکھ گاٹیں ہونی تھی, ہمارا اندازہ تھا, مگر ہوئی صرف 9 لاکھ گاٹیں ہیں. اور وہ بھی تقریباً 6 لاکھ گاٹوں کی کمی سے اس سال کپاس کی پیداوار میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. وہ ملک جو کہ اپنے سے کہیں زیادہ کپاس بناتا تھا, جو زبردست اس کی ایکسپورٹ تھی, مگر اس سال اس میں 40% کمی ہوئی ہے. کون اس کا ذمہ دار, کون اس کا سزاوار, اس نااہلی بد انتظامی کا کون ذمہ دار؟ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بھارت میں لگ بھگ پاکستان جیسے موسم کے باوجود اس سال کپاس کی فصل میں 15% اضافہ ہوا ہے. کپاس کی پیداوار کم ہونے سے پاکستان کو $2 ارب یعنی 300 ارب روپے کا براہ راست نقصان ہوا ہے. یہ براہ راست میں نقصان ہوا ہے, جبکہ بالواسطہ طور پہ یہ نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا تھا. جبکہ 3 لاکھ ٹن گندم کی امپورٹ پر پاکستان کو اب تقریباً 13 ارب روپے اضافی خرچ کرنے ہوں گے, اور یہ گندم ڈیوٹی فری بھی ہوگی. اور یہ ایک صورتحال ہے جس نے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. جو اندازے ہو رہے ہیں کہ اس سال پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 2.5% رہے گی, 3% رہے گی, اس میں ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زرعی اجناس کو, ہم اپنی فصلوں کو نہیں سنبھال سکے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. ابھی ڈیووس میں وزیر اعظم عمران خان نے گلوبل اکنامک فورم میں تسلیم کیا کہ اس سال پاکستان کی زرعی پیداوار ٹارگٹ سے کم رہی ہے, مگر انہوں نے نہیں بتایا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے, اور نہ ہی اب تک انہوں نے اس کا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا, نہ ہی اس کو واجب سزا قرار پایا. We also have very fertile agricultural land, and this is, I think, one area where Pakistan can make strides very quickly. Unfortunately, the practices which we have done, we have not really explored this potential. Our productivity is one of the lowest. یہ تو فصلوں کی بات ہے جس نے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ اہداف پورے نہیں کر سکتے, اور پاکستان 2.5% اور 3% کی مجموعی قومی پیداوار کی بات کر رہا ہے. یہ بلا کی نااہلی, بلا کی بد انتظامی تھی جس نے کہ ان فصلوں کو تباہ کیا ہے. اسی طرح سے دوسری جانب ایک اور بڑی عظیم ترین ناکامی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بدترین ناکامی ہے, وہ ہے خسارے میں چلنے والی سرکاری کارپوریشن. جس حال میں ملی تھی 16 مہینے پہلے, آج بھی وہی کھڑے ہیں. قومی خزانے سے اربوں روپے جھونک کی طرح سے چوس رہی ہیں. کوئی نظام میں بہتری نہیں آئی ہے. اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی بدتر صورتحال میں ہے, چاہے پاکستان اسٹیل ہو اور دوسرے ادارے ہو, قومی ادارے, ان کی بدترین صورتحال ہے, اور جو کہ جو کی تو ہے, جیسی کہ اگست 2018 میں تھی, آج جنوری 2020 میں بھی یہ حال ہے. کبھی پی ٹی آئی نے اس کے لیے سرمایہ پاکستان ہولڈنگ کمپنی کا نمونہ پیش کیا, کبھی خزانہ ماڈل ملیشیا کا پیش کیا, لیکن 1.5 سال گزر گئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, مگر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے. پرائیویٹائزیشن کا پروگرام جہاں پہ اگست 2018 میں تھا, آج بھی وہاں کھڑا ہے. 18 مہینے گزر رہے ہیں, مگر جو بالکل ایزیسٹ ہاتھ میں رکھے ہوئے پرائیویٹائزیشن کی چیزیں تھیں وہ تک نہیں ہو سکی. مثال کے طور پہ RLNG بنانے والی اضافی اور مہنگی بجلی کے 2 پاور پلانٹس حویلی بہادر شاہ اور بلوکی, ان کی پرائیویٹائزیشن اس کا اعلان ہو چکا ہے. یہ بجٹ میں رکھا گیا تھا, یہ برانڈ نیو پلان ہے, ان کی ریٹرن 35% ہوگی, مگر اس کے باوجود اب یہ اعلان ہوئے بجٹ پہ اس کا اعلان ہوئے آج 7 مہینے ہو گئے ہیں, مگر اس پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی خیال نہیں ہے کہ یہ بجٹ کے خسارے میں شامل ہو جائے گا. یہ ہاتھ پلیٹ میں رکھ کے بیچنے والی چیزیں تھیں, مگر اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا, اور وہ اعلانات جو ہے وہ نہ جانے کہاں کھو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو RLNG کے پلانٹس ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن اس سال انشاءاللہ دسمبر جنوری تک ہوگی, اس میں ہم تقریباً 300 ارب روپے کی آمدنی دیکھ رہے ہیں. آنے والے برسوں میں یہ شعبہ حکومت کے اصلاحی پروگرام کا اہم جز ہوگا. اس سلسلے میں کارپوریٹائزیشن, پرائیویٹائزیشن اور ری اسٹرکچرنگ پر مبنی ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اس سال LNG سے چلنے والے 2 بجلی گھروں اور چند چھوٹے اداروں کی نجکاری کی جائے گی.
جس سے $2 ارب حاصل ہوں گے۔ 2 پلانٹس RLNG بیسڈ گورنمنٹ کے حویلی بہادر شاہ اور بلو کی، یہ 2 تو پچھلے سال ہی پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ آ گئے تھے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اور ان پہ تقریباً سارا کام مکمل ہو چکا ہے، اور سپٹمبر کے اینڈ پہ ان کی بڈز کال ہو جائیں گی۔ کل ہم نے یہ معاملہ اپنے پروگرام میں کل بھی پیش کیا تھا، پرائیویٹائزیشن کا معاملہ، یہ RLNG پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ، یہ تمام اعلانات، جس کا اثر یہ ہوا کہ آج پورے 16 مہینے بعد وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سومرو اپنے دور وزارت میں پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے، اور کل 1 منٹ 39 سیکنڈ انہوں نے بات کی اس موضوع پر، اور یہ پہلی بار تھا نجکاری کے وزیر نے میڈیا کا سامنا کیا۔ بہت نفیس اور بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی ملنسار شخصیت ہیں، لیکن نجکاری کے وزیر کی حیثیت سے وہ کبھی میڈیا میں نظر نہیں آئے، نجکاری کی وزارت کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے منجمد نظر آتی ہے نجکاری اپنی 1 منٹ آگے نہیں بڑھ رہی۔ لیکن کل اس پروگرام کے بعد آج بالآخر وزیر نجکاری اور ان کے سیکرٹری میڈیا کے سامنے آئے تھے، مگر اس دوران کل 1.5 سال بعد 1.5 منٹ بات کی محمد میاں سومرو صاحب نے۔ جو اسٹریٹجک سیل ہوتی ہے 10 سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے، ایک ہی پچھلی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے، اور اس میں اکثر 2 سال سے لگ بھگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش کے وقت کو کم سے کم کریں، اور کل ہماری بڈز آ گئی اللہ کے فضل سے، اب جو ہے بائر ڈیو ڈیلیجنس کریں گے۔ اس میں ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے، اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں۔ 2 پلانٹ ہیں بلوکی میں 1223 میگا واٹ، دوسرا ہے حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس 1230 میگا واٹ، اور انشاءاللہ جلد اسی فائنینشیل میں اور بھی ہماری جو ہے پالیسی نجکاری کی اس میں دوسرے یونٹ ہیں، OGDC ہے، PPL ہے، اور اپنا کنسورشیم والا جو ہے دا کنونشن سینٹر، اور لاہور میں اپنا سروسز ہوٹل، تو یہ بھی ہیں۔ SME بینک ہے، اس کے بعد اپنا فرسٹ پیمنٹ بینک، یہ جو پورے فیز میں ہمارے پاس جو ہے 7 تھے، ابھی جو ہے 18 ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کب ہمیں اس سلسلے میں پروگریس ملتی ہے، کب محمد میاں سومرو صاحب ہمیں بتاتے ہیں اس بجٹ سے پہلے کہ یہ دونوں پلانٹس ہو گئے پرائیویٹائز، اور جتنے منصوبے انہوں نے بتائے وہ کتنے نجکاری میں جا رہے ہیں اور ان کی کامیابی سے نجکاری ہو گئی ہے۔ یہ عمران خان حکومت کا بہت بڑا امتحان ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے کلیدی ضرورت ہے کہ یہ جتنے ادارے جو کہ قومی ملکیت میں چل رہے ہیں ان کو نجکاری کی جائے، تیزی سے نجکاری کی جائے، اور مگر ہو کچھ نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسٹیل، وابڈا، PIA، ڈسکوز، ریلوے سمیت 190 قومی کارپوریشن میں سے کئی اداروں کی نجکاری IMF بھی اس کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن نہ نجکاری ہو رہی ہے، نہ اصلاحات ہو رہی ہیں، جہاں تھے وہاں پہ کھڑے ہیں یا اس سے بھی کہیں بدترین صورتحال میں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں صرف ڈسکوز کا جو نقصان ہے وہ سالانہ 400 ارب روپے کا ہے۔ پاکستان کی دوسری کارپوریشن کا نقصان جو ہے وہ پھر مزید 400 ارب، اور اس کل ملا کے 1000 ارب روپے جو ہے یہ کارپوریشن کھا جاتی ہے، ہڑپ کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہی کھڑے ہیں جہاں پہ عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تھا یہ کارپوریشن کھڑی تھی۔ آج ایک بار پھر ECC کے اجلاس میں اسٹیل ملز کے گیس بل کے لیے وہ ادارہ جو بند ہے 35 کروڑ روپے حکومت نے جاری کیے ہیں، اور اس طرح سے یہ کروڑوں روپے جاری ہوتے رہتے ہیں، اور یہ سفید ہاتھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل گزشتہ 4.5 سال سے بند پڑی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سپٹمبر 2019 تک حکومتی اداروں کے صرف قرضے 1600 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت بننے کے وقت ستمبر 2018 میں یہ قرضے اور واجبات 1360 ارب تھے۔ مزید کچھ نہ ہوا، ان میں 240 ارب روپے کا مزید اضافہ ہو گیا۔ PIA کا مالیاتی خسارہ اب 438 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹیل مل کا خسارہ قرضے واجبات 480 ارب روپے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان ریلوے کو 32 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ محتاط اندازے کے مطابق سرکاری کارپوریشن قرضے، خسارے، واجبات، ادائیوں کے 3500 ارب روپے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ حکومت کو ان کی نجکاری کی فکر نہیں ہے۔ ان کو ریفارم کرنا خزانے کے ذریعے یا خزانہ ماڈل کے ذریعے یا سرمایہ ماڈل کے ذریعے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اور اس سلسلے میں حکومت کی معاونت کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ اور بینکر جناب شوکت ترین۔ کل ہم نے ان سے اس معاملے میں پوچھا تھا کہ ان کارپوریشنز کو آخر کب حکومت جو ہے وہ فعال بنائے گی، یا اس کی نجکاری کرے گی، یا خود ان کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں،
یہ ایک کرپشن نیپوٹزم کا ایک بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے جس کی جڑیں جو ہیں بہت ڈیپ ہیں، کیونکہ سارے اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو اس کو اکھیڑنے کے لیے، ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے آپ کو بہت قوت چاہیے ہوگی، جس میں پرائم منسٹر سمیت سب کو زور لگانا پڑے گا، بیکاز کوئی منسٹری اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ جو کمپنیاں ان کے پاس ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائیں اور پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تو اس وقت یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں گے 91 سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے۔ چند بینکس ہوئے ہیں، اکا دکا اور چیزیں ہوئی ہیں، ابھی بھی 204 ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک حکومت کے پاس ہیں۔ تو آپ کے لیے اب جو ہے ڈیسائسو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہونی پڑے گی، ایک اسٹرانگ لیڈرشپ آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی اس پورے پروسیس کے لیے۔ یہ عظیم ترین ناکامیاں ہیں عمران خان حکومت کی۔ عمران خان کو پورا نظام جھنجھوڑنا ہوگا۔ اگر انہوں نے اس نظام کو جھنجھوڑا نہیں، اس کو دوبارہ آباد نہیں کیا تو یقیناً ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، چاہے معاملہ اب کی بار فصلوں کی بہتری کا ہو، اس کا بہتر انتظام کا ہو، اس میں نااہلی نہ ہو، اس میں بہتر جو ہے اندازے لگائے جائیں، چاہے نجکاری کے معاملات ہوں، یہ باتوں سے کام اب نہیں بننے والا، چاہے قومی کارپوریشنز کے معاملات ہوں، چاہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ، ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو پالیسی آنی ہے وہ اب آ جائے، وہ جو ٹیکس رجیم آنی ہے وہ اب آ جائے، ورنہ یہ سال حکومت کے لیے، جناب عمران خان کے لیے بہتر معیشت کی بات ہم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ان کی حکومت کی تنزلی کا خدا نخواستہ سال ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے مجموعی جو روزگار کی صورتحال ہے، جو غریبی کی صورتحال ہے، اس کی مزید تنزلی کا خدا نخواستہ سال ہو سکتا ہے۔ اس کی مزید وجوہات جانتے ہیں، اور دو بہت اہم موضوعات، نجکاری اور جو پاکستان کی جو زرعی پیداوار بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، دو بہت اہم ماہرین ہیں، ان سے علیحدہ علیحدہ ہم بات کریں گے۔ نجکاری کے امور میں بہت مؤثر تجربہ کار شخصیت ہے جناب محمد زبیر، جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں نجکاری کے وزیر تھے، اور جناب جہانگیر ترین سے ہم پوچھیں گے یہ جو زراعت کے معاملات میں بری تباہی آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ پہلے محمد زبیر صاحب آپ بتائیے گا، یہ بہت ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلیٹ پہ رکھی ہوئی نجکاری تھی، یہ جو دو پاور پلانٹس ہے، یہ جو RLNG پلانٹس ہے، برانڈ نیو پلانٹس بالکل تیار کھڑے ہیں، ان کی نجکاری ہونی تھی۔ حکومت نے بجٹ میں رکھ دی ہے کہ ہم کریں گے، $2 بلین آئیں گے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا آپ کے کیا ویوز ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکی نجکاری؟ آپ نے کبھی پرائم منسٹر سے یا میاں محمد سومرو سے یا کسی فیڈرل منسٹر سے یہ سنا ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل آف $2 to $3 بلین جو کہ آپ کو پہلے 6 مہینے میں آپ کو بیچ دینا چاہیے تھا، پہلے 6 مہینے میں، بیکاز بالکل کلین ٹرانزیکشن ہے، اس کا کوئی PIA ٹائپ یا اسٹیل مل ٹائپ یا پوسٹل سروسز ٹائپ کا تو کوئی ایشوز ہے نہیں کہ جی زمین کا کیا کریں گے اور امپلائیز کا کیا کریں گے اور فلانی چیز لائبلٹیز کا کیا کریں گے اور جو لاسز اتنے ہو چکے ہیں اس کا کیا کریں گے۔ تو آئی تھنک اس میں جو سست روی ہے اس میں ایک تو پرائم منسٹر ہیز ناٹ بین بریفڈ ٹو دا امپورٹنس کہ کہاں سے آپ کے ڈالرز آپ کے آ سکتے ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہر ایک اپنا اپنا کر رہا تھا، بٹ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ جی ہمارے پاسبل ڈالر، بیکاز یہ ٹرانزیکشن ہوگی بھی ایسی جس میں ڈالر انفلو آئے گا، فورن کمپنیز پوٹینشیل ہے، 99.9% چانس یہ ہے کہ ڈالر انفلو ہوگا۔ جب ڈالر انفلو کیا 1.5 سال ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ 6 مہینے کی ٹرانزیکشن ہے۔ پی ایم ایل این کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں، جو پرائیویٹائزیشن کا آپ کا جو تجربہ ہے، ویسے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ ہے، بہت اسٹرانگ تجربہ ہے، یہ جو 1.5 سال سے منجمد ہے پرائیویٹائزیشن، اس کو پروفیشنل اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ایک پتہ نہیں ہلا ہے پورے 1.5 سال میں، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک یہ پرائیویٹائزیشن کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ اوور آل گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز کا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا کل، اس کا حصہ ہے، اور اوور آل اکنامک ڈائریکشن جو ہے وہ سب کی نظر میں، ایٹ لیسٹ اپوزیشن کی نظر میں، بزنس کمیونٹی کی نظر میں، اس کی ڈائریکشن یا تو صحیح نہیں ہے، یا اگر تعین کر بھی لیا ڈائریکشن کا تو بہت ہی سلو ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ اس کی اہمیت تو میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، اسد عمر ہیں،
تو یہ سب جو ہے، اور خود منسٹر صاحب جو ہیں میاں محمد سومرو، ان کا بھی بیک گراؤنڈ اچھا ہے. تو باوجود اس سب کے جو پورا اکنامک ڈائریکشن ہے وہ بہت ہی پور رہا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپس میں جو بنیادی اختلافات ہیں. مثال کے طور پر شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اس کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں سرمایہ پاکستان، اور جو بنی بھی اور جو بالکل ڈیڈ ہے اس وقت اس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اوریجنل کانسیپٹ یہ تھا، اور ریاست کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ پہلے سرمایہ پاکستان ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جائے گی، اس میں تمام انٹیٹیز کو منسٹریز سے نکال کے ڈالا جائے گا اور ریسٹرکچرنگ کا پروسیس ہوگا، اور پھر جب ایک دفعہ ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی تو پھر اس کو پرائیویٹائزیشن میں. پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے. حفیظ شیخ صاحب از اے اسٹرانگ بلیور ان پرائیویٹائزیشن، اور انہوں نے کہا یہ سرمایہ پاکستان کیا چیز ہوتی ہے، سیدھا سیدھا آپ اس کو لے کے جائیں. سو ریزلٹ یہ ہے کہ 3-4 پاور سینٹرز ہیں ود ریگارڈ ٹو پبلک سیکٹر اینٹیٹیز. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کیا کر رہے ہیں اس کا ایک الگ کمیٹی ہے، وہ بالکل الگ ڈیل کر رہی ہے، اس کا پرائیویٹائزیشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اسی سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے پی آئی اے کا ہوٹل ہے، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو، یا بہت سے دوسرے اینٹیٹیز ہیں، وہ ایک الگ کمیٹی ہے جس میں وہ زلفی بخاری فرنٹ پر ہیں، جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگین یہ مینڈیٹ ہی پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہے اگر اس کا آرڈیننس آپ پڑھیں. اور اسی طرح سے شوکت ترین ابھی تک پش کر رہے ہیں سرمایہ پاکستان کے حوالے سے، جس میں اتنا زیادہ کوئی رفتار مطلب بالکل بھی کوئی کام نہیں. چلیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بالکل ایک منجمد کیفیت ہے، بالکل ایک بہت بری طرح سے ہر چیز جو ہے وہ پیرالسس کا شکار ہے. یہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ پرائیویٹائزیشن تو لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے پاکستان کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کارپوریشن سے جان چھڑانے کے لیے، اور معیشت میں جو سلپیجز ہیں ان کو روکنے کے لیے. پھر کیا کریں؟ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسی جگہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے خراب ہو چکی ہیں. کیونکہ اگر آپ پبلک ڈیٹ دیکھیں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا، کہ ان کے اوپر جو قرضے تھے یا ان کے جو لاسز تھے وہ تو پائل اپ ہو رہے ہیں، اور برے طریقے سے اور بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ پاکستان اسٹیل کا اٹھا کے دیکھ لیں، پی آئی اے کا اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا بھی اسٹیٹ اور اینٹی کا. کیونکہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرضے جو ہے، قرضے پر قرضہ، وہ جو خود پرائم منسٹر بار بار ذکر کرتے ہیں، سو وہ مینی ٹائمز بڑھ چکا ہے. ایک تو قرضے، اور جو لاسز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سو ایک تو اس کا حل دیکھیں نا، پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک دی الٹیمیٹ اونرشپ. وہ شوکت ترین کی بھی بات سنیں، اسد عمر کی بھی بات سنیں، آپ حفیظ شیخ کی بھی سنیں، میاں محمد سومرو کی بھی بات سنیں، لیکن اس کے بعد ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جاتا ہے، وہ جو ہم نے سنا ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں پرائم منسٹر، اور ان کو جا کے کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. ایک تو مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ آرڈیننس جو ہے پرائیویٹائزیشن کا، وہ بڑا کمپریہنسو ہے، اور اس میں تمام چیزیں ریسٹرکچرنگ سے لے کے پرائیویٹائزیشن سے لے کے اینی امپروومنٹ، اسٹیٹ لینڈ بیچنے سے لے کے روزویلٹ ہوٹل بیچنے سے لے کے، وہ تمام مینڈیٹ اس کا ہے پرائیویٹائزیشن. اب اگر مثال کے طور پر اور زیادہ پرابلمز ہوں گے اور ہم اس میں سب سے آگے بڑھ کے چیلنج کریں گے، مثال کے طور پر اگر روزویلٹ ہوٹل کی تمام ٹرانزیکشن آؤٹ سائڈ دا پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، زلفی بخاری لیڈ کرتے، تو ہم تو جا کے کورٹ کچہری جائیں گے، ہم تو اس کو چیلنج کریں گے، تو وہ پروسیس رک جائے گا پھر. اور رائٹلی چیلنج کریں گے، کیونکہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بار بار ریفرنس دے رہا ہوں آرڈیننس کا، تو وہ کس رول کے تحت اس کو باہر نکال کے ایک اور کمیٹی کر رہی ہے. اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو کہ کی ہیں، آپ کو پتہ ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے، اور لائن لاسز اور دوسرے جو چیلنجز ہیں ہمارے بجلی کے حوالے سے، اگر وہ ایک اور کمیٹی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، اور اس میں کوئی اور صاحب کام کر رہے ہیں، تو یہ تو پرائم منسٹر کی الٹیمیٹ اونرشپ ہے نا. تو شوکت ترین کو بھی نہیں بلیم کر سکتے آپ، میاں محمد سومرو کو بھی نہیں بلیم کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر کہ بہرحال اونرشپ پرائم منسٹر کی ہے، یہ تمام حکومت پرائم منسٹر کے نام کی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پارلیمنٹ میں ہیں یہ عمران خان کے نام پر ہے، عزت عمران خان کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. مگر یہ بد انتظامی، یہ نااہلی،
شاید کہیں کہیں کرپشن اور یہ پوری صورتحال جہاں پہ پورا نظام منجمد ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج 16 مہینے سے نہیں آیا ہے. قومی کارپوریشن جہاں کھڑی تھی اس سے بھی بدتر صورتحال میں چلی گئی. نجکاری ایک قدم آگے نہیں بڑھی ہے. فصلیں خراب ہو گئی ہیں جس سے مجموعی قومی پیداوار کو نقصان ہوا ہے. بدترین بحران پیدا ہو گیا ہے. کپاس ہمیں کم ہوگی, ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم امپورٹ کریں گے. کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے, امپورٹ کریں گے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے.